قیامت کی تیاری صرف عبادات کا نام نہیں، بلکہ یہ پوری زندگی کو بدل دینے والا شعور ہے۔ یہ وہ فکر ہے جو انسان کو گناہ سے روکتی، دل کو نرم کرتی اور مقصد حیات واضح کرتی ہے۔ جو شخص قیامت کو یاد رکھتا ہے، وہ اندھیرے میں بھی روشنی پا لیتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ ایک دن ہر عمل کا حساب دینا ہے۔ یہی یقین مومن کی اصل طاقت ہے۔ دنیا کی حقیقت اور آخرت کی دائمی زندگی۔ دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ یہاں انسان کو اختیار دیا گیا ہے، وہ چاہے تو نیکی اختیار کرے اور چاہے تو برائی، لیکن یہ اختیار وقتی ہے۔ موت کے بعد صرف نتیجہ باقی رہ جائے گا۔ انسان دنیا میں عیش و عشرت میں مگن ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب عارضی ہے۔ اصل زندگی وہ ہے جو ہمیشہ رہے گی۔ جس طرح ایک طالب علم امتحان کی تیاری کرتا ہے کیونکہ اسے نتیجہ معلوم ہے، اسی طرح مومن کو بھی قیامت کی تیاری کرنی چاہیے کیونکہ انجام یقینی ہے۔ قیامت کے دن کے مناظر۔ قیامت کا دن بہت سخت ہوگا۔ سورج قریب ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، ہر شخص نفسی نفسی پکار رہا ہوگا۔ ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، بھائی بھائی سے دور بھاگے گا۔ اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، سوائے اس کے جو پاک دل لے کر آئے۔ نامہ اعمال دیا جائے گا، جس کا دائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ کامیاب اور جس کا بائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ خسارے میں ہوگا۔ اعمال کو میزان میں تولا جائے گا۔ ایک نیکی بھی انسان کو بچا سکتی ہے اور ایک گناہ بھی ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے اگر توبہ نہ کی گئی ہو۔ پلے صراط سے گزرنا ہوگا، کچھ لوگ بجلی کی طرح گزریں گے، کچھ گھسٹتے ہوئے اور کچھ جہنم میں گر جائیں گے۔ یہ سب اعمال کے مطابق ہوگا۔ قیامت کی تیاری کا آغاز دل سے۔ قیامت کی تیاری کا پہلا قدم دل کی اصلاح ہے۔ اگر دل صاف ہو جائے تو اعمال خود بخود درست ہو جاتے ہیں۔ اخلاص۔ ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ دکھاوا قیامت کے دن فائدہ نہیں دے گا۔ سچی توبہ۔ انسان خطاکار ہے، مگر بہترین خطاکار وہ ہے جو توبہ کرے۔ توبہ صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کے پچھتاوے اور عمل کی تبدیلی سے ہوتی ہے۔ نماز کی پابندی۔ نماز دین کا ستون ہے۔ سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ جو نماز درست کر لے گا اس کے باقی اعمال بھی درست ہو سکتے ہیں۔ قرآن سے تعلق۔ روزانہ قرآن کی تلاوت، اس پر غور و فکر اور اس کے مطابق زندگی گزارنا قیامت کی سب سے بڑی تیاری ہے۔ حقوق العباد کی ادائیگی۔ کسی کا حق مار کر عبادتیں فائدہ نہیں دیں گی۔ قیامت کے دن نیکیاں لے کر بھی لوگ خالی ہو جائیں گے اگر انہوں نے دوسروں پر ظلم کیا ہوگا۔ گناہوں سے بچاؤ، اصل حفاظت۔ قیامت کی تیاری صرف نیکیاں کرنے کا نام نہیں بلکہ گناہوں سے بچنے کا بھی نام ہے۔ جھوٹ سے بچیں، غیبت سے بچیں، حرام نظر سے بچیں، دل میں حسد اور کینہ نہ رکھیں، والدین کی نافرمانی نہ کریں۔ چھوٹا سمجھا جانے والا گناہ بھی جمع ہو کر پہاڑ بن سکتا ہے۔ نوجوانی اور قیامت۔ نوجوانی عبادت اور اصلاح کا بہترین وقت ہے۔ طاقت، وقت اور جذبہ سب موجود ہوتے ہیں۔ جو نوجوان اپنی جوانی اللہ کی رضا میں گزار دیتا ہے وہ قیامت کے دن خاص سایہ پائے گا۔ عورتوں کے لیے نصیحت۔ عورت گھر کی بنیاد ہے۔ اس کی تربیت سے نسلیں سنورتی ہیں۔ حیا، صبر اور بچوں کی دینی تربیت اس کے لیے عظیم صدقہ جاریہ بن سکتی ہے۔ موت یاد تیاری کا دروازہ ہے۔ جو شخص موت کو یاد رکھتا ہے وہ کبھی غفلت میں نہیں سوتا۔ وہ جانتا ہے کہ ہر سانس امانت ہے، ہر لمحہ حساب میں لکھا جا رہا ہے اور ہر دن کم ہو رہا ہے۔ موت ہمیں ڈراتی نہیں بلکہ جگاتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اصل سفر ابھی باقی ہے۔ دنیا چند دنوں کا قیام ہے، لیکن قبر کی زندگی لمبی ہے اور آخرت ہمیشہ کی ہے۔ جو شخص موت کو یاد رکھتا ہے وہ تکبر نہیں کرتا، وہ ظلم نہیں کرتا، وہ دل نہیں توڑتا، وہ وقت ضائع نہیں کرتا، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ ایک دن سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے۔ نہ مال ساتھ جائے گا، نہ شہرت، نہ رشتہ دار، صرف اعمال۔ موت ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ توبہ میں دیر نہ کرو۔ جو کام کل پر چھوڑا جاتا ہے وہ اکثر کبھی نہیں ہوتا۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آج صحت ہے، کل نہیں۔ آج فرصت ہے، کل نہیں۔ اسی لیے عقل مند وہ ہے جو موت کو یاد رکھ کر اپنی اصلاح کر لے۔
موت دروازہ ہے، قبر پہلا مرحلہ ہے، قیامت میدان ہے اور مسجد تیاری کا مرکز ہے۔ جو آج مسجد سے جڑ گیا وہ کل پلے صراط پر نہیں ڈرے گا۔ جو آج سجدے میں جھکا وہ کل عزت سے اٹھایا جائے گا۔ زندگی تھوڑی ہے، وقت کم ہے، مگر موقع ابھی ہے۔ اپنے قدم مسجد کی طرف بڑھاؤ، یہی نجات کا راستہ ہے۔ چاند